آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ختم المرتبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے ربط باطن، تعلق قلب اور نسبت عشق کی مضبوطی کا یہ مہینہ سبب اور ذریعہ ہو، اور اللہ ہمیں ان کی مبارک سیرت کو اختیار کر کے زندگی کی راہوں کو اجالنے کی توفیق نصیب کرے۔ ان کے بتائے ہوئے طریقہ حیات اور ان کے اسوہ رحمت کے مطابق ہماری زندگی کے روز و شب ترتیب پائیں، اور ہم ان کی محبتوں کے سانچے میں اور ان کی الفتوں کے سانچے میں اس طرح ڈھلیں کہ ہم دور سے نظر آ رہے ہوں تو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ ہماری وضاقت، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، کیفیات غم، ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کی سیرت کے نور سے منور ہو، اور ہم حضور کی نسبت سے، حضور کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا عکس ہمارے اوپر دکھائی دے۔ حضور علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت اور رفعت کے کیا کہنے، بلغ العلا بکمالہ، وہ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے امام بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ تو جن رفعتوں اور جن بلندیوں تک وہ فائز المرام ہوئے، کسی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ مرغ عقل تھک کے گر جاتا ہے، جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں ان کے قدم پہنچ جائے۔ اور اگر ان کی سیرت کی بات کریں تو کائنات میں جتنی خوبصورت سیرت میرے حضور کی ہے کہ خود میرے رب نے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اور ان کے اخلاق عالیہ کا جمال کائنات میں آج بھی روشنیاں بکھیر رہا ہے۔ کائنات میں آپ کو جہاں بھی خیر ملے گا وہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، جہاں بھی حسن اور جمال ملے گا عادتوں میں، اقدار میں، تو وہ انہی کے مرہون منت ہے۔ دنیا والوں کو جینا ہی میرے حضور نے سکھایا ہے، تو ان کی سیرت کا ہر گوشہ، ہر باب دل نشیں ہے، دل آویز ہے۔
حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت حسین ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ تیسرا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سورت نور کی ہے، جمال رحمت کی ہے۔ تو سعدی شیرازی علیہ رحمہ بولے، کشفت دجا بجمالہ، جب ان کے رخ سے پردہ اٹھا تو کائنات میں روشنیاں پھیل گئیں، اجالے ہی اجالے آ گئے۔ اس کائنات میں ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ کائنات میں جتنیاں بھی روشنیاں ہیں، جتنے بھی آپ کو جمال نظر آ رہے ہیں، یہ جمال رسول کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمس و قمر کی تابانیاں بھی ان کے قدموں کی خیرات ہیں، اور اگر ان کے جمال کی جھلک اس کائنات پہ نہ پڑتی تو یہ ظلمتوں کے علاوہ کائنات کچھ نہ ہوتی۔ تو کائنات کے سارے اجالے ان کے چہرہ نور کی زکات ہیں، اور ان کے رخ رحمت کے اجالوں سے ہی کائنات روشن ہے۔ ہمارے ہاں میلاد کے موسم میں یا حضور کے خصائل بیان کیے جاتے ہیں، یا حضور کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یا حضور کے شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں آقا کریم علیہ السلام کے حسن کا ذکر، تذکرہ جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ عنوان تو وہ ہے کہ جس کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کہ 1,00,000 اصحاب میں سے صرف 30-35 لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ باقی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ حضور کا چہرہ زیبا کیسا تھا، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو۔ تو وہ کہتے تم نے کیا حضور کو نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے دیکھا تھا لیکن دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ چہرے پہ تابشیں ایسی تھی، چمک اور روشنی ایسی تھی کہ کسی کی آنکھ میں ہمت نہیں تھی کہ جی بھر کے جمال رسول کو دیکھ سکے۔ اس لیے بعد میں وہ پوچھتے تھے کہ تم نے حضور کو دیکھا، بتاؤ حضور کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ باقاعدہ محدثین نے اس پہ اس عنوان سے احادیث کو جمع کیا۔ شمائل ترمذی حضور کے شمائل پر مشتمل یہ وہ دستاویز ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی آنکھیں کیسی تھیں، اور ان کا رخ انور، ان کی مبارک زلفیں قد رانا، ان کے مبارک ہونٹ اور ان کے دیگر اعضائے بدنیہ کا جمال، حسن اور اعتدال کیا تھا۔ تو باقاعدہ اس کے اوپر علماء نے لکھا، اور اہل محبت کے ہاں آج بھی اس عنوان سے مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جن میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان کا قصیدہ سلامیہ، جو سلام ہے، اس میں حضور علیہ السلام کا حسن بیان کیا گیا ہے، ایک ایک عضو کا جمال بیان کیا گیا ہے۔ کبھی آنکھوں کا ذکر کیا گیا تو کبھی حضور کے مبارک ہاتھوں کا، کبھی مبارک ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا، اور کبھی وہ انگلیاں جس سے نور کے چشمے پھوٹے، اور کبھی ان کانوں کا ذکر کیا گیا جو دور و نزدیک کے سننے والے ہیں، اور کبھی ان ہونٹوں کا ذکر کیا گیا جو گل قدس کی پتیاں ہیں، اور ان لبوں کی نزاکت کی کہانی بیان کی گئی۔ کبھی اس سر کی بات کی گئی جس کے سامنے سرے سروراں بھی خم ہیں، اور کبھی اس پیشانی کی، اس مبارک ماتھے کا ذکر کیا گیا جس پہ شفاعت کا صحرا سجا ہوا ہے۔ تو یہ سارا سلام پڑھ لیجئے، یہ حضور کے جمال کا ذکر ہے، یہ حضور کے حسن کا قصیدہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو جمال دیا وہ میرے حضور کا ہی مقصود تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ،
کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چہرے، چمکتے ہوئے چاند کی طرح حضور کا چہرہ تھا۔ پھر کہتے نہیں نہیں، حضور جیسا میری آنکھ نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حسان بن ثابت بولے دیکھتی کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتی۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور اقبال بولے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ۔ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مثل در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں۔ بلکہ فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو سایہ نہیں تھا تو اس کی حکمت کیا تھی؟ تو فرمایا سایہ شے از شے لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف تر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاکیزہ وجود سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں۔ وسایہ چے مانا دارت، تو سایہ پھر مفہوم کیا رکھتا ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کہاں ملے گا؟ جب خاکے تراشے گئے تو میں نے جگہ جگہ کہا کہ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوگا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والا۔ کبھی ان کے ذکر کی لے مدہم نہیں ہوگی اور ان کے نام کا چراغاں کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدریں زوال پذیر ہوئی، بھائی چارے ٹوٹ گئے، خاندانی وحدتیں پارا پارا ہو گئی، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، خون سفید ہو گئے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہم یہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی، لیکن آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی رہ گئی۔ حیا ختم ہو گیا، اچھی قدریں پامال ہو گئی، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اچھی قدریں زوال پذیر ہوئی ہیں لیکن ذکر رسول اوپر ہی گیا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہر قدر فنا پذیر ہوئی، زوال پذیر ہوئی، لیکن ذکر رسول سر بلند ہوتا رہا، اس لیے کہ قدروں کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہ سکے، اور ذکر رسول کا جھنڈا اونچا رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لہذا اللہ کے محبوب کا ذکر کبھی بھی کم نہیں ہوا اور یہ ذکر کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ ہر آنے والی گھڑی، ساعت اور ہر لمحہ حضور کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتا ہوا ہی طلوع، تو ان کا ذکر اور ان کے ذکر کی مہک تا کراں تابہ کراں پھیلتی چلی جائے گی۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایسا حسین تمہاری آنکھیں دیکھتی کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتی۔ تو کائنات میں جو جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اس کا ایک اجمالی رنگ آپ دیکھیے جس کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ یہ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال کرتے ہیں، سن 111 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، 110 یا 11 ہجری میں یہ وصال کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وصال سن 11 ہجری کے اوائل میں ہوتا ہے۔ تو گویا آقا کریم کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد بھی یہ باقاعدہ حیات تھے۔ حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا۔ حضرت ابو طفیل ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ یہ آخری صحابی ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ کوئی صحابی نہیں تھا۔ تو یہ آخری ایام کے اندر حج کے موسم میں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بولے، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے جمال رسول دیکھا۔ کیا ناز ہے، کیا فخر ہے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے تو وہ بڑے ناز سے کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا، میں نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے،
میں فلاں بڑے جو ہے وہ سخن کے استاد کے ساتھ باتیں کی ہیں، تو انہیں اس بات پہ ناز ہوتا، یار جس نے اقبال کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے؟ تو حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں اس وقت ہوئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ تو لوگ جمع ہو گئے۔ یہ عاجز آپ کے پاس پہنچا ہے تو آپ کہاں کہاں سے ہجوم کر کے یہاں آئے ہیں کہ چلو حضور کی باتیں سنیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ عاشق کس طرح ان کے گرد جمع ہوئے ہوں گے کہ اس شخص سے حضور کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں جس نے اپنی آنکھ سے حضور کو دیکھا۔ کیا کیفیت باطن ہوگی اور تابعین کا کیا شوق اور ذوق ہوگا موسم حج کا، اور انہوں نے کہا آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنیں، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اب حج کا موسم ہے تو مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا۔ عمومی طور پہ ہم حج پہ جاتے ہیں تو عالمانہ وضاحت دیکھ کے لوگ مسائل حج ہی پوچھتے ہیں۔ عموماً لوگ پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہے تو یہ سال بعد آنے والی عبادت ہے۔ جس طرح عیدین کے موقع پہ ہر سال عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، تو حج کے مسائل بھی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں۔ تو شکر ہے ایک صحابی نصیب ہو گیا، تو تابعین نے پوچھا ہوگا نا کہ حضور نے طواف زیارت کیسے کیا، اور حضور نے وقوف عرفہ کیسے فرمایا، منا کی راتیں کیسے بسر ہوئی، وقوف مزدلفہ کا انداز کیا تھا، تو یہ سوال پوچھے ہوں گے۔ لیکن جواب نفی میں ہے کہ ایسا نہیں ہے، کسی نے اس عنوان سے سوال نہیں پوچھے۔ سارے ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، حضور کا رخ زیبا کیسا تھا۔ اب لوگ حضور کے مبارک حلیہ کے بارے میں سوال کرنے لگے، تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ سن لیجئے، یاد رکھیے، اور اپنے بچوں کو اچھی طرح سے یاد کروا دیجئے۔ میں نے پڑھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے حضور کا حلیہ بیان کرتا ہے، حضور کے نقوش اور حضور کے شمائل بیان کرتا ہے، لوگ اس سے بے ساختہ اور بے پناہ محبت کرنے لگ جائے۔ سارا حلیہ اگر آپ یاد نہ کر پائیں تو یہ 3 لفظ تو آپ یاد کر پائیں گے، اور یہ اپنی اولاد کو سنائیں اور ان کو ازبر کروائیں، تاکہ جب لاحد میں حضور آئیں تو پہچان لیں کہ یہ حضور نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ جب سب نے کہا ہمیں بتائیے حضور کے جمال کے بارے میں، تو انہوں نے 3 لفظوں میں ارشاد کرتے ہوئے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصر۔ ایک تو چٹا رنگ تھا میرے حضور کا، حضور کی رنگت سفید تھی، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ مختلف احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ سرخی کی آمیزش لیے حضور علیہ السلام کی مبارک رنگت کی سفیدی تھی۔ انہوں نے ابیض کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ یہ خاندانی طور پہ حضور کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ حضور کے دادا محترم جناب عبد المطلب جب بھی حضور علیہ السلام سے مخاطبہ کرتے تو جس طرح دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے، تو انہوں نے حضور کا لاڈ سے نام رکھا ہوا تھا ابیض، اور جب وہ پکارتے تو یا ابیض، اے گورے رنگ والے، تو یہ ابیض کا لفظ بول کر کے وہ حضور سے مخاطبہ کرتے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی لفظ استعمال کیا جو کہ ان کے دادا محترم ان کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، حضور کا رنگ سفید تھا۔ یہ ابیض کا لفظ حضور کے چچا نے بھی حضور کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کے بولے کہ بارش نہیں ہو رہی اور قحط میں لوگ مبتلا ہو گئے، تو آپ آل اسماعیل سے ہیں، تو
تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یہ بارش کی، تو آپ نے کہا کہ تم آؤ نا سین حرم میں تو میں بھی آ جاتا ہوں، تو وہاں ہم اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ آقا کریم کی عمر پاک کبھی 7 یا 8 سال تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ساتھ لیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار سے لگ رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو حضور کے چچا نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کر دے۔ لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ بارش برسنے لگی اور قحط دور ہو گیا، اتنا سبزہ ہوگا۔ خیر وقت گزرتا گیا، حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش مخالفت پہ اتر آئے اور انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں بھی پہنچائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شاب ابی طالب میں 3 سال تک حضور کے خاندان کو محصور رہنا پڑا تھا، اور یہ وہاں غلہ بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ باہر سے آنے والے تجارتی قافلوں سے غلہ خرید لیتے تاکہ ان تک نہ پہنچ پائے۔ تو بہت سخت ایام تھے جو حضور اور حضور کے خاندان کے لوگوں نے کاٹے، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات کی۔ تو ان ایام کے اندر حضور کے چچا نے ایک قصیدہ لکھا جس میں اس واقعہ کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت وہ تھا کہ تمہارے اوپر قحط پڑ گیا تھا اور میرا یہ بھتیجا تھا جس کے چہرہ زیبا کے صدقے سے بارش اتری تھی، اور آج تم ہمارے لیے پانی نہیں آنے دیتے اور ہمارے تک غلہ نہیں پہنچنے دیتے۔ تو ان کے قصیدے کا ایک شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہی میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آئے تھے۔ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابیض کا لفظ خاندانی طور پہ استعمال ہوتا آیا تو کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ تو حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، حضور کا رنگ سفید تھا۔ دوسری بات ارشاد کری، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، آپ دیکھیں تو تاب نہ لا سکتے۔ خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ تو جو میٹھا سبھی حسن ہوتا ہے جب کوئی اسے دیکھتا ہے تو پھر اس کی تاب نہیں لا سکتا، اس میں اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی چمک ہوتی ہے۔ اور جو حسن ملی ہوتا ہے جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دے۔ تو اللہ کے محبوب کا حسن ملاحت بھرا تھا۔ خود اعلی حضرت فرمانے لگے کہ حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا، کہیں کہا وہ ملی ہے دلارا ہمارا۔ تو حضور کا حسن ملی تھا، ملاحت لیے ہوئے تھا، نمکین حسن تھا۔ اور نمکین حسن زیادہ پرکشش ہوتا ہے حسن سبھی کی مناسبت سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے میرے دل میں یہ سوال تھا کہ حسن سبھی سے زیادہ پرکشش حسن ملی ہوتا ہے، تو میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا۔ فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ تیسری بات، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں یا خواب میں کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت سارے خواب دیتے ہیں تو محض خواب ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو خواب میں وہ آ کے ساری ادائیگی کر جائے، صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ کبھی نہیں کاٹیں گے، آپ کہیں گے خواب ہے۔ آپ کو سخت بھوک لگی تھی شدت کی اور خواب میں آپ نے عالی نصب ہوٹل سے کھانا لیا، تو
تو صبح ناشتے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ یا رات کھانا تو کھایا ہے، آپ کہیں گے خواب میں کھایا۔ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب بانگ کھلی تو اپنا ہی گرے باندھ، کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر خواب میں کسی کو حضور کچھ عطا کرے تو کیا وہ بھی محض خواب ہوتا ہے؟ یہ امام بوسیری سے پوچھو۔ رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہو، حضور عطا کرے تو حقیقت میں۔ حضرت امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی لکھا، ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیف ہوگا، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا۔ آقا جی میں تیرا ہو کہ خیر منگا در در، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختاں والا۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا پھرے گا۔ عارف عبد المتین نے تو قلم توڑ دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے۔ آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف